اس ویڈیو سے پہلے میں 18+ وارننگ لگانے لگا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ جو باتیں ہم لوگوں کو میٹرک اور ایف ایس سی کے بعد پتہ چلنا شروع ہوتی تھیں وہ آج کل کے 4th اور 5 کلاس کے بچوں کو پہلے سے پتہ ہیں۔ یس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پورن اینڈ پورن ایڈکشن، ایک ایسی بیماری جو لاکھوں کی تعداد میں نہ صرف پاکستانی بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ بہت خاموشی کے ساتھ یہ بیماری ہماری مورل ویلیوز کو، ہمارے فیملی سسٹم کو، ہمارے گھرانوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ یہ ایک سائنٹیفکلی پروون فیکٹ ہے کہ پورن آپ کو اپنی لت لگا لیتا ہے اور آپ اس کے ایڈکٹ بن جاتے ہیں، اور پھر یہ لت، یہ ایڈکشن ساری عمر آپ کے ساتھ رہتی ہے، چاہے آپ شادی ہی کیوں نہ کر لیں، شادی کے بعد بھی آپ اس لت میں مبتلا رہیں گے۔ پورن ایڈکشن سے نہ صرف آپ نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ آپ کے رشتے، آپ کی فیملی، آپ کی سوشل لائف، آپ کی مینٹل ہیلتھ، ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان ان ٹاپ کنٹریز میں شامل ہے جہاں پر پورن سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ 2020 میں ایک پورن ویب سائٹ نے پاکستان کو تیسرے نمبر پر رینک کیا تھا ان ممالک کی فہرست میں جو اس ویب سائٹ پر سب سے زیادہ پورن دیکھتے تھے۔ روزان نامی ایک NGO کے مطابق پاکستان کے 68% افراد نے زندگی میں کبھی نہ کبھی اڈلٹ ویب سائٹ یعنی کہ پورن سائٹس کا وزٹ کیا ہوتا ہے، اور 2018 کے گیلپ سروے کے مطابق پاکستان کے 58% نوجوان پورن ایڈکشن میں مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ انہوں نے اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ کی ایزی ایکسیس بتائی۔ بینگ اے ڈاکٹر ان پاکستان، ہمیں روزانہ کی بنیادوں پر دوستوں کے، عزیز و اقارب کے میسیجز اور کالز ریسیو ہوتی ہیں کہ وہ اس مسئلے کا شکار ہیں، وہ کیسے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو ایٹ لیسٹ اس چیز کو بیماری سمجھتے ہیں اور اس ایڈکشن سے نکلنا چاہتے ہیں، جبکہ بیشتر عوام کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ایک لت ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ اور سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے 2 یا 3 بچے ہیں اور میرے ہسبینڈ اس لت میں مبتلا ہیں، اور جب بھی میں ان سے یہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں ہماری لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات کو ایڈمٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ نیوڈز یا پورن دیکھتے ہیں۔ پورن ایڈکشن نہ صرف آپ کو سائیکولوجیکلی افیکٹ کرتی ہے بلکہ سوشلی بھی آپ کو کٹ آف کروا دیتی ہے۔ آپ ایک اندھیرے کمرے میں اکیلے رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور دنیا سے آپ بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ اس خطرناک عادت سے ایڈکشن کا سفر طے کرتے ہیں آپ ڈی سینسٹائز ہوتے جاتے ہیں، اور پھر روٹین کا سیکسول کنٹینٹ آپ کو وہ کک نہیں دیتا، آپ کی ڈوپامین ریلیز نہیں کرواتا، جس وجہ سے آپ ایکسٹریم سیکسول کنٹینٹ دیکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی ذہنی صحت خراب ہوتی ہے بلکہ آپ کا میرٹل ریلیشن شپ بھی خراب ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پورن ایڈکشن آپ کے دماغ کو ایسے طریقے سے ریوائر کرتی ہے کہ پورن دیکھنے سے آپ کے دماغ سے ایک ہارمون جس کو ڈوپامین کہتے ہیں ریلیز ہوتا ہے۔ ڈوپامین بیسیکلی خوشی کا ہارمون ہوتا ہے، اور یوں پورن دیکھنے سے آپ کو ایک سینس آف فالس سیٹسفیکشن ملتی ہے، اور آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نیچرل انٹرکورس یا میرٹل لائف آپ کی باڈی میں وہ ڈوپامین ریلیز نہیں کروا سکتی، اور یوں آپ کی شادی شدہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے اور نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ 2021 میں پاکستان مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق 42% کپلز میں شادی شدہ زندگی کے خراب ہونے کی ریزن پورن ایڈکشن تھی۔ کیا وجہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سب سے زیادہ پورن دیکھے جانے والی ممالک کی فہرست میں شامل ہے؟ اگر پاکستان میں کوئی بھی شخص پورن نہیں دیکھ رہا تو کس طرح سے ایک پورن ویب سائٹ پاکستان کو ورلڈ میں 3rd نمبر پر رینک کرتی ہے؟ یہ آپ اور میں ہی ہیں جو پورن دیکھتے ہیں، تو ان ویب سائٹس پر پاکستان سے ٹریفک جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایسا ملک جہاں پر لوگ اسلام کے نام پر مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہاں پر ایکسٹرا میرٹل افیئرز، زنا اور پیڈوفیلیا اتنا عام ہے، اور لوگ ایک ایسے عمل میں مبتلا ہیں جس کو اسلام میں اسٹرکٹلی پروہیبٹ کیا گیا ہے؟ اسلام ایک ایسا مذہب جو کہ ہمیں شرم و حیا کا کانسیپٹ دیتا ہے، کیوں مسلمان یا اسلام کو ماننے والے ان تمام فتنوں کا شکار ہیں اور ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہیں؟ پورن ایڈکشن سے نجات کا جواب اسی سوال کے جواب میں پوشیدہ ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کے میجر پارٹ کی طرف کہ کیا اس ایڈکشن سے بچا جا سکتا ہے۔ بینگ اے ڈاکٹر، بینگ اے میڈیکل ہیلتھ پروفیشنل، میں آپ لوگوں کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں
کہ یہ باقی بیماریوں کی طرح قابل علاج ہے اور اس لت سے بآسانی نکلا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے اہم چیز ول پاور ہے، اور سب سے پہلے اس چیز کو ایکنالج کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی ایک بیماری ہے، کیونکہ جب ہم اس چیز کو ایڈمٹ کریں گے کہ ہم بیمار ہیں تبھی ہم علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا کسی ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو اس کے علاج میں مہارت رکھتا ہے۔ تبھی اگر ہمیں کوئی سمجھائے گا تو ہم اس کی بات کو سمجھیں گے اور بغیر سنے بغیر سمجھے اس سے لڑائی نہیں کریں گے، لڑائی کرنے کے بجائے اس کی بات پر غور کریں گے۔ تو آگہی اور ایکنالجمنٹ سب سے پہلا سٹیپ ہے جو کہ آپ کو پورن ایڈکشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے لینا پڑے گا۔ تو کیسے اس ایڈکشن سے نکلا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ مگر یہ بھی ایک نون فیکٹ ہے کہ 5 وقت کے نمازی بھی پورن ایڈکشن کا شکار ہیں، ان کے لیے یہ ایڈکشن آن اینڈ آف ہوتی ہے، وہ توبہ تو کرتے ہیں مگر کچھ وقت کے بعد they again fell into the trap، اور ایسا عموماً ان ٹریگرز کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ان کو لیڈ کرتے ہیں پورن سائٹس کی طرف۔ ان ٹریگرز کو سافٹ پورن بھی کہا جا سکتا ہے، یوٹیوب شارٹس، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ایسے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایسے ٹریگرز موجود ہیں جو کہ آپ کو پورن کی طرف راغب کرتے ہیں، ان کو سافٹ پورن کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنا ٹریگر آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اپنے ٹریگر سے بچ کے اپنے آپ کو اس لت سے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے نپ دا ایول ان دا بڈ، اس پر عمل کریں اور اپنے ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ اپنا ٹریگر آئیڈینٹیفائی کر کے آپ بہت آسانی سے پورن ایڈکشن سے بچ سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ آپ نے خود لینا ہے، اس کے بعد یو کین سیک ہیلپ۔ آئیڈیلی اسپیکنگ آپ کو کسی مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا پڑے گا، مگر جو لوگ مجھ سے اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں میں ان کو یوتھ کلب کی طرف ریفر کرتا ہوں۔ جو کام اللہ پاک نے یوتھ کلب سے اس سلسلے میں لیا ہے اٹ از مارولس۔ جتنا کام جتنی محنت یوتھ کلب نے اس ٹاپک پر کی ہے میرے خیال میں کسی اور پلیٹ فارم سے اتنی محنت اور اتنی ڈیڈیکیٹڈلی یہ ٹاپک ایڈریس نہیں کیا گیا۔ جس طرح سے راجہ ضیاء الحق نے، محمد علی نے اور طٰہٰ نے اس ٹاپک پر کام کیا، انہوں نے اس فتنے کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا بلکہ اس کا حل نکال کر یوتھ کے سامنے رکھا، اور آج ان کی وجہ سے ہزاروں ایسے افراد کو میں جانتا ہوں جو کہ اس ایڈکشن سے اپنی جان چھڑوا چکے ہیں۔ سیریسلی ہیٹس آف ٹو یو گائز۔ تو جو لوگ ایز اے ڈاکٹر مجھے کنسلٹ کرتے ہیں اور مجھ سے اپنا مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں میں ان کو یوتھ کلب کی طرف ریفر کرتا ہوں۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ یوتھ کلب سے نہیں ملنا چاہتے یا آپ ان بھائیوں سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یا سائیکیٹرسٹ سے ملنا پڑے گا تاکہ وہ آپ کو اس ایڈکشن سے نجات دلانے میں آپ کی مدد کر سکے۔ آخر میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بھی اس پورن ایڈکشن کا شکار ہیں اور اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمت بالکل مت ہاریں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جو اس فتنے سے لڑ رہے ہیں، بلکہ اور بھی بہت سے افراد ہیں جو کہ اس فتنے سے لڑ کر کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اور اس بات کو بھی ایکنالج کریں کہ ہم سب نے مل کر ہی آگہی پھیلانی ہے اور اس فتنے سے مل کر لڑنا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے۔ اور اس ویڈیو کو بھی اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے گا، کیا پتہ کسی کی زندگی بدل جائے۔